لبیک اللہم لبیک۔ حج کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا، اور اصطلاح میں شریعت کے مقرر دنوں میں مخصوص مقامات پر حاضر ہو کر مقررہ عبادات کی ادائیگی کو حج کہتے ہیں۔ یہ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے انکار کیا یعنی استطاعت کے باوجود نہ گیا تو بے شک اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور استطاعت سے مراد راستے کا سامان اور سواری کا انتظام ہے۔ راستے کا سامان اور سواری کا انتظام۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ صحیح بخاری۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ صحیح مسلم۔ اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے پس تم حج کرو، لیکن یہ فرض زندگی میں ایک بار ہے، اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے الحج مرۃ واحدہ فمن زاد فہو تطوع۔ حج ایک بار ہوتا ہے اور جو زیادہ بار کرے وہ نفل شمار ہوگا۔ حج کا فریضہ جلد ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج یعنی الفریضۃ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له۔ مسند احمد۔ حج کا فرض پورا کرنے میں جلدی کرو کیونکہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کو کون سی رکاوٹ پیش آ جائے، یعنی اپنی ذات میں کوئی رکاوٹ، کوئی بیماری وغیرہ، یا مالی مشکلات میں سے کوئی مشکل، یا اولاد میں، یا راستہ بند ہو جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کچھ ملکوں سے حج کے لیے جانے کی اجازت ہی نہیں اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا، اور اسی طرح کے دیگر احوال، تو معلوم نہیں کہ کیا ہو، اس لیے فریضہ ادا کرنے میں دیر نہ کرو، سستی نہ کرو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد یمرض المریض وتضل الضالۃ وتعرج الحاجۃ۔ مسند احمد۔ جس شخص کا حج کا ارادہ ہو اسے یہ ارادہ جلد پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سواری گم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ضرورت آڑے آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے انسان پھر فرض ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان نیکی کے دوسرے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دو، کوئی اسکول کھول دو، کوئی اور کام کر لو، حج کے لیے کیوں اتنے پیسے لگاؤ۔ لیکن بات یہ ہے کہ باقی نیکی کے کام باقی اوقات میں، اور اللہ کے اس حکم کی ادائیگی جو ہی انسان صاحب حیثیت ہوتا ہے حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت جب ایک فرض آپ پر واجب ہو چکا، لازم ہو چکا، ذمے آ چکا، تو اس وقت اس طرح کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ نیکی، خیر اور بھلائی کے اور بہت سے کام ضرور ہیں، لیکن فریضہ اپنی جگہ ہے، تو فریضے کی ادائیگی کسی اور طریقے پر نہیں ہو سکتی، یعنی کسی کی شادی کروا کے یا کوئی یتیم خانہ کھول کے حج کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ حج کا فریضہ حج کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے، اس لیے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، ایک موقع ہے، اور اس کو اس کے موقع پر کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان اس موقع پر وہ کام نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے پھر اور بہت سی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور وہ خرابیاں جب عام ہو جاتی ہیں تو یتیم خانے بھی بند ہو جاتے ہیں اور باقی نیکی کے کام بھی بکھر کے رہ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیش آنے سے پہلے فریضہ ادا کر لینا چاہیے۔ دوسری نیکیاں اپنی جگہ، لیکن فریضہ اپنی جگہ، اور باقی اپنی صحت، سلامتی، خیر اور عافیت اور بھلائی، دعاؤں کی قبولیت اور دیگر فوائد کے لیے انسان جب بھی اسے
अल्लाह ताला इस्तिताअत दे, मौका हो तो वो अल्लाह के घर की तरफ रवाना हो जाए। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك